اللہ رب العزت نے آپ کو سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء کا خطاب عطا فرمایا کہ آپ تمام سید الاولین والآخرین کے امام ہیں، اور ختم نبوت کا تاج پہنایا، اور یہاں سے پھر آپ کا آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا تذکرہ کیا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، اور مسجد اقصیٰ الذی بارکنا حولہ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں۔ لہذا ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم الشان سفر ہوا جس کو ہم اسراء اور معراج کہتے ہیں، اور اس سفر سے حضور مسلمانوں کا ایک تعلق قائم ہوا مسجد اقصیٰ کے ساتھ، بیت المقدس کے ساتھ۔ تو لہذا اور ایسا تعلق جو کہ ایک بڑا اہم تعلق ہے، قلبی تعلق ہے، اس لیے اس کو اسراء اور معراج کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں تو آپ نے تقریباً کوئی 17-18 مہینے، 1.5 سال تک آپ نے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز کو پڑھا۔ تو اس حوالے سے مسلمانوں کا یہ قبلہ بھی ہوا۔ تو لہذا قبلہ ہونے کی حیثیت سے اور اس حیثیت سے کہ اسراء اور معراج کی سرزمین ہے، تو مسلمانوں کا ایک تعلق ہے اور اس سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ پھر دوسرے نمبر پہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسرے نمبر پہ مسجد اقصیٰ کو، اور فرمایا ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ 40 سال کا وقفہ ہے، یعنی 40 سال بعد اللہ رب العزت نے بیت المقدس کو، مسجد اقصیٰ کو فضیلت عطا فرمائی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کر جانے کے بعد کہ آپ جب مدینہ منورہ آ گئے، اور مدینہ منورہ کو اللہ رب العزت نے حضور کی دعاؤں سے حرم کا درجہ دیا، اور مسلمانوں کے نزدیک دوسری مقدس ترین جگہ جو ہے وہ مسجد نبوی ہے، مدینہ منورہ، اور تیسری مقدس ترین جگہ جو ہے وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو شخص وہاں پہنچ سکتا ہو اس کو پہنچنا چاہیے، اور وہاں پہ جا کے 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے۔ تو جو نہ پہنچ سکے اس کو پھر وہ تیل بھجوانا چاہیے زیتون کا، جس سے چراغ جلایا جائے، وہاں پہ روشنی کی جائے، اور جس کی بدولت جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا فرمائے۔ تو لہذا ناظرین، کئی احادیث ہیں، وہ میں نے ابھی بیان نہیں کرنی ہے، میں صرف تھوڑا سا آپ حضرات کو پس منظر بیان کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کا مسجد اقصیٰ کے ساتھ کیسا تعلق ہے، اور اس کو اسراء اور معراج کی سرزمین کے ساتھ ساتھ سرزمین انبیاء بھی کہا جاتا ہے کہ تمام کے تمام انبیاء کرام کی بعثت جو ہے وہ وہاں پر ہوئی۔ تو لہذا اس حوالے سے اس سرزمین کو، مسجد اقصیٰ کو، اور سرزمین فلسطین کو، بیت المقدس کو ایک خاص حیثیت حاصل ہے مسلمانوں کے نزدیک۔ تو لہذا میں تھوڑا سا اس کا یہاں سے تو اب آپ نے مسلمانوں کا ایک نظریہ سمجھ لیا کہ وہ مسلمانوں کا کیا تعلق ہے۔ پھر آ جاتے ہیں کہ اب اس کی میں تھوڑی سی آپ حضرات کو ہسٹری بیان کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پہ آئے ہیں تو آتا ہے کہ ان کے ساتھ اللہ رب العزت نے جنت سے ایک تابوت بھی بھیجا تھا، اور وہ تابوت جو ہے وہ ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ پھر وہ نسل در نسل ہوتے ہوئے وہ تابوت جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ تو لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پھر ہوتے ہوئے پھر جب حضرت داؤد علیہ السلام جب بنے ہیں یروشلم کے، ارض فلسطین کے، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حاکم بنایا، بادشاہ بنایا، تو اس سے پہلے جو ان کا بادشاہ بننے کا واقعہ ہے اس کے اندر جو ہے وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پورا واقعہ نقل کیا ہے کہ کس طرح سے وقتل داؤد جالوتا، کہ حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کیا، اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ بھئی کس طریقے سے حضرت طالوت کو حاکم بنایا گیا، اور اس کی علامت کیا تھی کہ انہوں نے، بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ بھئی اگر ان کے پاس وہ تابوت آ جائے، تابوت سکینہ، تو ہم جو ہے وہ ان کو اپنا حاکم مان لیں گے، بادشاہ مان لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے وہ تابوت ان کے دروازے پہ آ گیا،
اور وہ تابوت لے کے آگے چلے، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بنی اسرائیل کو فتح عطا فرمائی جالوت کے مقابلے میں، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام کی حضرت طالوت کی قیادت کے اندر جو ہے وہ جنگ لڑی اور جالوت کو قتل کیا۔ تو لہذا اس بنا پر طالوت نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ اس نے اعلان کیا تھا کہ جو قتل کرے گا اس کے ساتھ میں اپنی بیٹی کا نکاح کروں گا اور اپنی آدھی سلطنت اس کو دے دوں گا۔ تو لہذا ناظرین ایسے ہی پھر حضرت طالوت کا جب انتقال ہو گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے وہ کیا بنے؟ وہ حاکم بن گئے۔ تو لہذا ناظرین حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک محل تعمیر کیا لکڑی کا، اور آپ اس کے اندر جو ہے وہ رہتے تھے۔ اور یہ جو تابوت سکینہ ہے یہ ایک جگہ پہ رکھا ہوتا تھا، اور شمشاد کی لکڑی کے اندر یہ بنا ہوا ہے شمشاد کی لکڑی کا، اور اس کے اندر جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت ہارون علیہ السلام کا جبہ، اسی طریقے سے من و سلوہ کے کچھ دانے اور کچھ توراہ کے نسخے تھے، اور یہ اس سے برکت حاصل کرتے تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے یعنی کسی قسم کا کوئی عبادت خانہ، معبد، ہیکل بنی اسرائیل کا نہیں تھا، اور کوئی تصور نہیں تھا۔ ہاں، یہ ایک خیمے کے اندر رکھا ہوا ہوتا تھا تابوت سکینہ، اور اس کی طرف وہ رک کر کے عبادت کرتے تھے اور اس سے برکت حاصل کرتے تھے، جنگوں میں اپنے ساتھ رکھتے تھے، اور جس جنگ میں وہ ساتھ ہوتا تھا ان کو فتح حاصل ہوتی تھی۔ تو بس یہی تھا ایک خیمے کے اندر۔ تو ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام آرام کر رہے تھے، تو ایک دم ان کو خیال آیا کہ بھئی میں تو ایک محل میں رہتا ہوں، اور وہ جو مقدس تابوت ہے وہ ایک خیمے کے اندر رکھا ہوا ہے، تو کیوں نہ میں ایک معبد بناؤں، مسجد بناؤں، ہیکل بناؤں، تاکہ وہ اس کے اندر اس کو رکھا جائے۔ تو لہذا انہوں نے جب ارادہ کیا اور تعمیر شروع کی تو ان کو بتایا گیا کہ بھئی یہ تو بڑا لمبا پروجیکٹ ہے، اور شاید یہ آپ کی زندگی میں مکمل نہ ہو، تو آپ یعنی اس کی وصیت کر جائیں۔ تو انہوں نے اس کی وصیت اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کی، اور پھر ناظرین حضرت داؤد علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وورث سلیمان و داؤد، قرآن کہتا ہے کہ سلیمان داؤد کے وارث بنے۔ تو لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے حکومت دی تو اب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ تو جو ہے وہ جو ان کی دعائیں تھیں نا کہ ایک تو مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو کسی کو نہیں دی ہو، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی حکومت دے دی، اور پھر کہا کہ جو شخص بھی یہ جو میں معبد بنا رہا ہوں، مسجد بنا رہا ہوں، اس کے اندر آ کر 2 رکعت نماز پڑھے تو اس کو اس طرح سے اس کے گناہوں کو معاف کر دے جیسے کہ اس کی ماں نے آج اس کو جنا ہو۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے وہ بھی دعا قبول فرمائی۔ تو لہذا ناظرین جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں اس کی تعمیر شروع ہوئی، اور آتا ہے وہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس تعمیر کو جنات کے ذریعے سے کروایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کام کروا رہے تھے اور تعمیر ہو رہی تھی، اور اسی دوران حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ عصا کے سہارے کھڑے ہوئے ہیں، اور جنات کام کر رہے ہیں، اور ان کی روح قبض ہو چکی ہے، اور دیمک نے لکڑی کو کھانا شروع کر دیا، جو ان کی عصا کی لکڑی تھی، لکڑی جو عصا تھا نا اس کو کھانا شروع کر دیا۔ تو لہذا جب تعمیر مکمل ہو گئی تو وہ لکڑی اتنی کمزور ہو گئی کہ وہ ٹوٹی، اور جیسی وہ ٹوٹی حضرت سلیمان علیہ السلام گرے تو جنات کو علم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو لہذا جب بھی ہم جاتے ہیں، ہمارے ساتھ کئی لوگ گئے ہوئے ہیں، تو ہم ان کو وہ جگہ دکھاتے ہیں، وہ حصہ بھی دکھاتے ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعمیر کردہ ہے، بڑے بڑے پتھروں کے ساتھ بنا ہے، اور وہ تو انسان سے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ انسان لا کر وہ پتھروں سے تعمیر کرے، کچھ حصہ باقی ہے۔ تو لہذا ناظرین اس طرح سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، اور مسجد کی یعنی ہیکل کی، جس کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں جوئش، اور ہم اس کو مسجد ہی کہتے ہیں، معبد کہہ لیں، مسجد کہہ لیں، اس کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ تو لہذا ناظرین یہ اب جو تابوت تھا، تابوت سکینہ، یہ جو ہے وہاں پر رکھ دیا گیا، اور اس کے 3 حصے کر دیے گئے۔ پہلا حصہ جو تھا وہ تابوت کا تھا، اور دوسرا حصہ جوئش کے جو بڑے بڑے علماء، انبیاء کی جو اولادیں تھیں وہ آ کر عبادت کرتی تھیں، اور تیسرا حصہ عوام کے لیے تھا۔ تو لہذا ناظرین اس طرح سے اب یہ سلسلہ چلتا رہا،
اور ان کے اوپر حالات آتے رہے اور حالات جاتے رہے۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ یہود کے اندر جو خرابیاں آئیں اور انہوں نے جو ہے تحریف کیا اور انبیاء کو قتل کیا۔ یحرفون الکلم عن مواضع، قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے جو کتابیں تھیں مقدس کتابوں کو ان کو تحریف کر دیا۔ یقتلون الانبیاء بغیر حق، انبیاء کو قتل کیا۔ تو لہذا یہ قرآن میں جگہ جگہ ہے، ان پر مختلف قسم کے عذاب بھی آئے اور ان کو وہ جو بندر اور خنزیر بنانے کا بھی آیا۔ یہ ساری چیزیں قرآن کے اندر بھی موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا۔ ناظرین یہ سلسلہ چلتا رہا تو تقریباً 586 قبل مسیح، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 586 سال پہلے ایک بادشاہ تھا بابل کا، جس کو بخت نصر کہا جاتا ہے۔ اس نے جو ہے وہ حملہ کیا اور حملہ کرنے کے بعد اس نے یہ پورا جو علاقہ تھا فلسطین کا، یہ یروشلم کا، اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور تباہ و برباد کرنے کے بعد جو کہتے ہیں نا وَقَضَيْنَا، قرآن کہتے ہیں نا وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ ہم اس کو 2 دفعہ تباہ و برباد کریں گے فی الارض، زمین کے اوپر۔ تو یہ پہلی دفعہ ہوا ناظرین کہ بخت نصر نے جو ہے 6 لاکھ جوئش کو، یہودیوں کو قتل کیا اور 2 لاکھ کو اپنے ساتھ بابل لے گیا۔ اور پھر اس نے ایک بستی قائم کی جس کو تل ابیب کہا جاتا ہے، اور اس بستی کے اندر خیمہ بستی بنائی جس کے اندر ان کو رکھا، اور تابوت سکینہ جو تھا وہ بھی ساتھ لے گیا، تابوت سکینہ بھی لے گیا، اور لے جا کے اب وہ تابوت سکینہ کی بے حرمتی کی۔ اور وہ تابوت سکینہ کے ساتھ کیا کیا اب اس کا علم نہیں کہ بھئی وہ اب اس وقت کہاں ہے، اور اس وقت جو ہے وہ جوئش اس کو ڈھونڈ رہے ہیں، کھود رہے ہیں، پورا علاقہ کھود ڈالا ہے انہوں نے، لیکن وہ اس کا نام و نشان تک نہیں پتا کہ کدھر چلا گیا۔ اور ہم نے اپنے علماء سے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے شاید اس کو فرشتوں کے ذریعے سے اٹھا لیا تاکہ اس کی اور زیادہ بے توقیری نہ ہو، بے حرمتی نہ ہو۔ تو لہذا ناظرین یہ ہوا سب سے پہلے کہ پورا یہ جو ہیکل سلیمانی، یہ جو مسجد اقصیٰ تھی، اس کو ختم کر دیا، برباد کر دیا۔ تو لہذا ناظرین اب سلسلہ چلتا رہا، دور آتا رہا۔ تھوڑے عرصے بعد جو ہے تقریباً 200-250 سال بعد جو ہے وہ سائرس ایک ایرانی جو تھا وہ بادشاہ تھا، اور اس نے جو ہے وہ حملہ کیا بخت نصر کی نسل کے اندر سے، کوئی اس کا جو علاقہ تھا بابل کا، اس پہ حملہ کیا اور اس کی حکومت کو ختم کر دیا۔ یہ جو قرآن کہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے وما انزل ملکین ببابل، بابل یہی علاقہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو نازل کیا تھا۔ تو اب اس علاقے کی جو سویلائزیشن تھی، حکومت تھی، یہ ساری کی ساری ختم ہو گئی۔ اور علماء کہتے ہیں کہ اس وجہ سے اس کی جو اتنی عظیم الشان حکومت ختم ہوئی کہ کیونکہ اس نے بے حرمتی کی، مسجد کی، ہیکل سلیمانی کی، اور تابوت سکینہ کو جو ہے اس کو ڈس رسپیکٹ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی پوری حکومت ختم کر دی۔ تو لہذا ناظرین پھر جو ہے اس نے جوئش کو آنے کی اجازت دی۔ تو یہ جو قرآن میں ہے نا حضرت عزیر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، کہ جب حضرت عزیر علیہ السلام گزرے یہ جو بستی تھی بیت المقدس کی، تو دیکھا یہ بالکل تباہ برباد ہے، تو کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیسے زندہ کرے گا، یہ پورا قرآن میں واقعہ ہے نا۔ تو انہوں نے اس وقت کا جو سردار تھا یوشوا، اس سے گزارش کی، ریکویسٹ کی کہ بھئی یہ جو ہے ہیکل کو، مسجد کو دوبارہ تعمیر کروایا جائے اور جوئش کو جو ہے یہودیوں کو دوبارہ آنے کی اجازت دی جائے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ جو ہے یہ پھر یہودی واپس آئے ہیں بیت المقدس میں، اور وہاں پر آ کر انہوں نے جو ہے دوبارہ سے اس جو ہیکل کی تعمیر شروع کی۔ تو لہذا ناظرین یہ پہلی دفعہ تباہی ہوئی بخت نصر کے بعد ہوئی، اور پھر وہ سائرس نے ان کو آنے کی اجازت دی اور یہ وہاں پر آ کر آباد ہوئے۔ اب لہذا ناظرین اب یہ سلسلہ چلتا رہا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آ گیا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا بنی اسرائیل کی طرف۔ اب یہاں پہ انہوں نے کیا کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ڈس رسپیکٹ کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا۔ وہ پورا میں آپ حضرات کے سامنے واقعہ بیان کر چکا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو لے کر بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا گیا، آپ کے بارے میں یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ آپ ولد الزنا ہیں، اور پھر دوسرا یہ
کہ بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر بلیسفیمی کا الزام لگا دیا کہ جی یہ شفاعت کی ڈس رسپیکٹ کرتے ہیں، اور سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ بھئی یہ غریب آدمی ہیں، تو جوئش تو غریبوں سے اور جو کمزور لوگ ہوتے ہیں بظاہر ان سے تو ان کو محبت نہیں ہوتی، تو لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کافی انہوں نے جو ہے ان کو تنگ کیا۔ تو لہذا ناظرین پھر آپ حضرات کے علم میں ہے کہ کس طریقے سے ان کے خلاف سازشیں کر کے اور ان کو بلیسفیمی کے الزام کے اندر پتہ نہیں کیا کیا الزامات لگائے اور ان کے اوپر مقدمہ چلایا گیا اور ان کے اوپر تشدد کیا گیا۔ وہ سینٹ جارج چرچ ہے جو جبل زیتون ہے نا اس کے اوپر، وہاں سے ان کے اوپر تشدد کیا گیا، اور 14 اسٹیشن ہیں۔ جب یہ بھی عیسائی جاتے ہیں نا تو یہ جو مسجد اقصیٰ کا احاطہ ہے نا، جو کمپاؤنڈ ہے پورا جو یروشلم کا، اس کے اندر جو 14 اسٹیشن ہیں، ان 14 اسٹیشن پہ وہ ان کو تشدد کیا جاتا تھا۔ وہ رکتے تھے، پہنچتے پہنچتے ہولی سیپریکا چرچ پہ لے جا کر جو ہے وہ ان کو بقول ان کے کہ ان کو سولی پہ چڑھا دیا گیا۔ ہمارے نزدیک جو ہے وہ ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبیہ لہم، اللہ تعالیٰ نے نہ ان کو قتل کیا نہ ان کو سولی پہ چڑھایا، بلکہ معاملہ مشتبہ ہو گیا، بل رفع اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا، اور مسجد صعود الی السماء وہاں پر موجود ہے کہ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر اٹھایا تھا۔ تو اب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے یہ سلوک کیا رومنز کے ساتھ مل کر۔ تو لہذا ناظرین پھر کیا ہوا، 70 سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے یعنی آسمانوں پہ چلے جانے کے 70 سال بعد ایک رومن جو بادشاہ تھا ٹائٹس رومی، اس نے حملہ کیا۔ اب یہ دوسری دفعہ حملہ ہوا، اور اس حملے کے اندر بھی کیا ہوا کہ پھر پورا جو ہے یہ بیت المقدس کو اور یہ جو اسی طرح سے یروشلم کو جو ہے اسی طرح اس کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اور لہذا ناظرین اب یہ سلسلہ چلتا رہا، اور چلتے 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 پھر جا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے کچھ سال پہلے، تقریباً 300 سال پہلے دوبارہ سے جو ہے وہ ان کو وہاں پہ وہ یہ آباد ہوئے، اور پھر وہاں پر عیسائیوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جب تقریباً رومنز نے جب اسلام کو عیسائیت قبول کر لی تھی، تو وہ یہ جو سٹی ہے نا بیت المقدس، جس کو ہم بیت المقدس کہتے ہیں یا یروشلم کہتے ہیں، مسلمان تو بیت المقدس کہتے ہیں یا بیت المقدس کہتے ہیں، جہاں پہ مسجد اقصیٰ قائم ہے، یہ پھر پہلے رومن سٹی تھی، اس کو ایلیا کہا جاتا تھا، اور پھر یہ رومن کے ساتھ ساتھ جو ہے جب رومن نے کرسچینٹی قبول کی تو یہ کیا ہوئی کہ یہ عیسائی سٹی بن گئی، اور یہاں پہ وہ کرسچن پادریوں کا کنٹرول تھا اس پورے علاقے کے اندر۔ تو لہذا ناظرین، اور جوئش بھی وہاں رہتے تھے، اور ان کو بھی جو ہے وہ اتنی اجازت تو حاصل نہیں تھی، لیکن تھوڑی بہت تھی کہ وہ بھی وہاں پہ عبادت کر سکتے تھے، لیکن کنٹرول جو تھا وہ کرسچنوں کا تھا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب معراج پہ جاتے ہیں اور وہاں سے اسراء اور معراج کا سفر شروع ہوتا ہے، جو زمینی سفر ہے وہ تو براق پر شروع ہوتا ہے مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ، اور 4 جگہ آپ کا پڑاؤ ہوتا ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ 3 کے اندر کیا، وَالتِّینِ وَالزَّیْتُونِ وَطُورِ سِینِین وَہَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِین۔ بلد الامین سے مراد مکۃ المکرمہ، وہاں سے سفر شروع ہوا، اور پھر سب سے پہلے آپ کو جو مدینہ منورہ ہے وہاں پہ آپ کو اتارا گیا، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، آپ کو بتایا گیا کہ آپ یہاں پر ہجرت کر کے آئیں گے اور یہاں پہ آپ کا مسکن ہوگا۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو بیت اللحم میں وہاں پر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے، اور طور پہ جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی تھی، وہ طور سینین، اور اسی طرح سے پھر جو ہے وہ چوتھا پڑاؤ جو تھا وہ آپ کا کہاں پہ تھا، وہ تھا مسجد اقصیٰ کے اندر، اور یہاں پہ آپ نے انبیاء کرام کی امامت کی۔ اللہ رب العزت نے آپ کو سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء کا خطاب عطا فرمایا کہ آپ تمام سید الاولین والآخرین کے امام ہیں اور تمام کے تمام انبیاء کے امام ہیں، اور ختم نبوت کا تاج پہنایا، اور یہاں سے پھر آپ کا آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ تو لہذا ناظرین اس سفر سے مسلمانوں کا جو ایک تعلق تھا وہ قائم ہو گیا، جیسے کہ میں نے شروع میں بیان کیا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے سن 15 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں جو ہے وہ یروشلم کو، مسجد اقصیٰ کو فتح فرمایا، اور یہ بغیر لڑائی کی، بغیر جنگ کے ہوا، اور اس کے اندر یہ معاہدہ تھا جس کو معاہدہ عمریہ کہا جاتا ہے، ٹریٹی آف حضرت عمر،
تو جو ایگریمنٹ تھا، جو معاہدہ تھا، اس کے اندر یہ طے تھا کہ حضرت عمر نے پھر جوئش کو وہاں پر آنے کی اجازت دی اور کہا کہ بھئی آپ آ کر جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں، آپ آ کر جو ہے وہ عبادت کر سکتے ہیں۔ اور اس سے پہلے وہ تھوڑے بہت رہتے ہیں، جیسے کہ حضرت عمر کے زمانے میں آتا ہے کہ بہت تھوڑے سے رہتے تھے، لیکن جیسے وہ جو ٹائٹس رومی نے جب ان پہ حملہ کیا تھا تو وہ تو ساروں کو اس نے نکال دیا تھا، تو لہذا حضرت عمر نے دوبارہ سے ان کو آنے کی اجازت دی۔ عیسائیوں نے یہ کہا کہ یہ سیٹل نہیں ہو سکتے، یہاں رہ نہیں سکتے، تو یہ معاہدے کے اندر لکھوایا گیا، تو حضرت عمر نے کہا نہیں رہ نہیں سکتے چلو، لیکن یہ عبادت کرنے کے لیے آ سکتے ہیں۔ تو لہذا اس بنا پہ یہودیوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے ان کو وہاں آنے کی اجازت دی۔ تو لہذا یہ سن 15 ہجری کی بات ہے ناظرین۔ اس کے بعد سے یہ ایک مسلمانوں کی سٹی تھی، مسلمانوں کی حکومت رہی، جوش بھی وہاں عبادت کرتے تھے، آتے تھے اور عبادت کر کے جاتے تھے، عیسائی بھی وہاں رہتے تھے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا ناظرین 1187 تک۔ 1187 تک جو ہے وہ اپنا یہ مسلمانوں کے پاس رہا، پھر جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا اور صلیبیوں کے ہاتھ پہ گیا۔ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے میسیکر ہوا اور کس طریقے سے جو ہے وہ ظلم ہوا، اور 1187 میں 1099 میں سے 1187 تک صرف یہ کتنا عرصہ بنتا ہے، تھوڑا سا عرصہ بنتا ہے، آپ اندازہ کر لیں کوئی 88 سال کا عرصہ بنتا ہوگا کہ اس پیریڈ کے اندر صرف مسلمانوں کی حکومت نہیں تھی۔ 1187 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصیٰ کو جو ہے وہ فتح کیا، اور فاتح بیت المقدس جو ہے، جس کو اگر ہم کہیں کہ فاتح بیت المقدس جو ہے وہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور پھر ان کے بعد جو ہے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی، اور یہ انہوں نے فتح کیا 1187 میں۔ تو 1099 سے 1187 تو تقریباً 88 سال تک یہ کرسیڈرز کے پاس رہا، اور جو ظلم اور زیادتی ہوئی اس شہر کے اندر وہ تو ابھی وقت نہیں ہے کہ جس کا میں بیان کروں۔ تو لہذا ناظرین پھر جو ہے 1187 سے لے کے سلطان صلاح الدین ایوبی سے لے کے دوبارہ یعنی 1948 میرے خیال میں 14 مئی کو ان کی انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے غالباً، یا 12 مئی کو ہوتی ہے، یا 14 میں ابھی انہی دنوں میں تھی اسرائیل کی انڈیپینڈنٹ جو وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ تو 1187 سے 1948 تک جو ہے وہاں پر مسلمانوں کی حکومت تھی۔ بیچ میں ایک عرصہ آتا ہے جو فرسٹ ورلڈ وار کے بعد، جہاں پہ برٹش مینڈیٹ تھا، یعنی برٹش امپائر کی حکومت تھی، ان کو مینڈیٹ دیا گیا تھا کہ بھئی آپ نے عربوں کو اس قابل کر کے ان کے حوالے یہ انہوں نے حکومت کرنی تھی۔ لیکن وہ جو پورا عرصہ ہے ناظرین، اس پورے عرصے کے اندر جو ہے وہ ایسے حالات کریٹ کیے گئے، ایسے معاملات کیے گئے کہ ایک ملک کو وجود دیا گیا جس کو اسرائیل کہا جاتا ہے، اور بہت چھوٹا سا وہ ملک تھا، اور پھر چلتے چلتے 1967 کی وار ہوئی، اور 1967 کی وار مسجد اقصیٰ جو تھی یہ تو جارڈن کے پاس تھی، جارڈن کا حصہ تھا، اور یہ اس پہ پورا کنٹرول کر لیا، یروشلم پورا کنٹرول میں لے لیا، اسی طرح گولان کی پہاڑیاں، پھر اسی طرح جو ایجپٹ کا علاقہ ہے، پھر جارڈن کا علاقہ ہے، یہ جو سی آف گیلری ہے، وہ روڈن ریور والا علاقہ، یہ سارا انہوں نے جو ہے وہ کنٹرول کر لیا 1967 کی وار میں۔ 1967 سے پہلے تو یہ سارا حصہ جو تھا وہ جارڈن کے پاس تھا، ایجپٹ کے پاس تھا، شام کے پاس تھا، اور یہ جو مسجد اقصیٰ والا حصہ ہے یروشلم، یہ مسلمانوں کے پاس یعنی جارڈن کے پاس تھا، اردن کے پاس۔ تو لہذا ناظرین یہ چھوٹی سی میں نے آپ حضرات کے سامنے ہسٹری بیان کی ہے، اور 1948 سے اب آپ حضرات کے سامنے ہے کہ وہ اتنا سا ملک ہوتے 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 اتنا بڑا ہو گیا ہے، پورے فلسطین پہ جو ہے وہ کنٹرول ہو گیا ہے، اور فلسطین بیچارہ، فلسطین ریاست جو ہے وہ سکڑ کے چھوٹے سے ایریے میں رہ گئی۔ تو یہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تھوڑی سی ہسٹری بیان کی تھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔